بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم اپنی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ عربی کے حوالے سے ہماری تیسری کلاس ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ نئی چیز آگے پڑھیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اس کا کچھ خلاصہ کر لیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدائی 2 کلاسوں میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عربی زبان میں جملے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اسمیہ جملہ اور دوسرا فعلیہ جملہ۔ اس کے بعد ہم نے جو مختلف قسم کے اسم تھے ان کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھنی شروع کی تھیں کہ اسم کی کتنی تقسیم ہوتی ہے۔ پہلی تقسیم ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اسم معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے، اور معرفہ کا مطلب یہ تھا کہ کوئی خاص شخص یا چیز ہمارے ذہن میں ہے، اور نکرہ اسم کا مطلب یہ تھا کہ ایک عمومی نوعیت کا ہم نے کیٹیگری کو زیر بحث لائے ہیں، کسی نام کو، کسی چیز کو، کوئی متعین شخص ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خود جو معرفہ اسم ہے اور نکرہ اسم ہے، اس کے تلفظ میں ہم نے فرق دیکھا تھا کہ نکرہ اسم کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین لگا ہوا ہوتا ہے، 2 زیر 2 زبر اور 2 پیش۔ اور اس سے معرفہ بنانے کا طریقہ میں نے یہ بتایا تھا کہ شروع میں الف لام لگا دیں، جیسے ولد ہے تو الولد ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں آخر کی تنوین گر جائے گی اور 2 پیش گویا کہ 1 پیش رہ جائے گا۔ نکرہ کو معرفہ بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو شروع میں الف لام آپ لگا دیجئے، جب الف لام آپ لگائیں گے تو وہ معرفہ بن جائے گا۔ اچھا، یہ معرفہ کی ایک قسم ہے، یہ بھی سمجھ لیے معرفہ کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، تو یہ ایک قسم ہے، اور اس کی اور بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک اور میں نے قسم آپ کو یہ بتائی تھی کہ اس میں علم، یعنی کوئی خاص شخص جب ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، ہم رضوان کہتے ہیں، زاہد کہتے ہیں، کامران کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کسی خاص شخص کا تصور ہے ذہن میں، تو یہ سارے جو اسما ہیں یہ پہلے سے ہی معرفہ ہیں، ان کو ہم علم کہتے ہیں۔ پھر ہم نے اس میں نکرہ میں یہ دیکھا تھا کہ اس کی بھی 2 کیٹیگریز تھیں۔ بعض نکرہ اسم جو ہوتے ہیں کسی خاص قسم کی کیٹیگری یا زمرے کو بیان کرتے ہیں، جیسے بادشاہ ہے، جیسے آدمی ہے، فرس ہے، گھوڑا ہے، حجر ہے، پتھر ہے۔ ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے، ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی ذات مراد نہیں ہوتی، کوئی جنس مراد نہیں ہوتی، بلکہ صفت مراد ہوتی ہے۔ جیسے خوبصورت کو عربی میں جمیل کہتے ہیں، بدصورت کو قبیح کہتے ہیں۔ تو یہ 2 قسمیں ہوئی ہیں اس میں نکرہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور تقسیم پڑھی تھی کہ اسم مذکر بھی ہوتا ہے اور مؤنث بھی۔ عربی زبان میں اسم مذکر بھی ہوتا ہے اور مؤنث بھی ہوتا ہے، بلکہ اس کو کہنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے اسما مذکر ہوتے ہیں، کچھ ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر اگر مؤنث کی علامت لگی ہوئی ہو تو وہ مؤنث کہلاتے ہیں۔ ایک ہم نے علامت پڑھی تھی کہ تائے تانیث، گول تے اگر لگا ہوا ہو، جیسے مثال کے طور پر جمیل خوبصورت ہے تو جمیلتن، یہ خاتون ہے گویا کہ جس کی صفت ہم بیان کریں، یہ ایک نشانی ہے۔ ایک نشانی ہم نے یہ پڑھی تھی کہ آخر میں الف مقصورہ یا کھڑا الف لگا ہوا ہو، جیسے ہم نے اکبر سے کبرا پڑھا تھا، اصغر سے صغرا پڑھا تھا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے مؤنث بنانے کا۔ اور ایک میں آج اور بتا دیتا ہوں، سب میں ایک ساتھ اس لیے نہیں بتا رہا کہ کنفیوژن نہ ہو۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں اگر کسی اسم کے آخر میں الف اور حمزہ آ رہا ہو، جیسے حضرت فاطمہ کو عام طور پہ پورا نام ان کا کیا لیا جاتا ہے؟ فاطمہ الزہرا۔ تو یہ جو زہرا ہے، زہرا کا مطلب ہوتا ہے آب و تاب والی، چمکدار، روشن۔ تو اس کے آخر میں آپ دیکھیے الف اور حمزہ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں گنبد خضرا، عربی میں گنبد کو قبہ کہتے ہیں، تو اصل میں القبۃ الخضرا ہے، خضرا کہہ لیں یا خضرا کہہ لیں۔ تو یہ خضرا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، تو اس کے آخر میں الف ہے اور حمزہ ہے۔ یہ بھی نشانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ مؤنث ہونے کی ہوتی ہے۔ یہ مذکر اور مؤنث یہ
اسم کی ایک اور تقسیم جو ہم نے پڑھی تھی. ایک میں اس میں معرفہ کی ایک اور قسم بھی آج انٹروڈیوس کرا دوں، اس لیے کہ یہ سب بہت سادہ سی چیزیں ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور بہت ابتدائی سطح پہ. دو قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں. الف لام لگا کے ہم معرفہ بناتے ہیں اور کسی کا نام ہو، علم ہو، وہ معرفہ ہوتا ہے. ایک اس کی تیسری قسم وہ ہوتی ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ کامران ایک بہادر شخص ہے، وہ ایک نیک شخص ہے. تو یہ جو دوسری دفعہ کامران کی جگہ میں وہ لایا ہوں، تو یہ جو وہ ہے یہ اس میں ضمیر کہلاتا ہے. یہ بھی ظاہر ہے کہ میں کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو میرے ذہن میں ہے اور وہ سیاق کلام میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر موجود ہوتا ہے. تو اس میں عام طور پہ ہوا استعمال ہوتا ہے، بہت سارے ہوتے ہیں، 14 ہیں تعداد میں، یہ بعد میں آپ کو مل جائیں گے، لیکن میں صرف تعارف کرا رہا ہوں. اللہ کے متعلق کہا جاتا ہے وہ اللہ، وہ اللہ ہے. انت ربی، تو میرا رب ہے. تو یعنی تم، ہوا وہ، یہ سب جو ہیں وہ ضمیر ہیں. ٹھیک، یہ ایک اور قسم ہے جو کہ معرفہ کی ہے. اب جو نئی چیز ہمیں پڑھنی ہے، میں بہت کوشش کر رہا ہوں آہستہ پڑھاؤں تاکہ مجھے اندازہ ہے زبان جس طرح میں پڑھا رہا ہوں زبان اس طرح نہیں پڑھائی جاتی. اس میں باقاعدہ بلیک بورڈ ہوتا ہے اور سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، لیکن میں اتنا زیادہ ریپیٹ کروں گا یہ ساری چیزیں کہ آپ کو ازبر ہو جائیں گی اور سمجھ میں نہ بھی آئے. تب بھی میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، آپ کی بس یادداشت میں یہ چیزیں رہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. دیکھیے، ہم نے بات جملے سے شروع کی تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس میں اسم کے متعلق گفتگو کی جائے. پھر اسم کی تقسیم ہم نے پڑھنا شروع کر دی تھی. اچھا، انڈیویجول اسم ہے جس کا ابھی تک ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اسم معرفہ ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے. ہم نے دوسری چیز یہ پڑھی کہ اسم مذکر ہوتا ہے، مؤنث ہوتا ہے. اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف اسماء کو جب آپس میں ملایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. عربی زبان میں جب ہم اسماء کو آپس میں ملاتے ہیں تو مرکبات وجود میں آتے ہیں. دو یا دو سے زیادہ اسم آپس میں ملے ہوئے ہوں تو ایک مرکب وجود میں آ جاتا ہے، کمپاؤنڈ جسے انگریزی میں کہتے ہیں. اور یہ جو مرکب کے درمیان جو آپس میں تعلق ہوتا ہے اسماء میں، اس کو ہم ترکیب کہتے ہیں. یہ اصطلاحات صرف متعارف کرانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یاد نہ بھی رہیں کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھیے، یہ اس کو ابھی تک آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا، میں بہت آسان انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے، میں ایک جملہ زبان سے نکال رہا ہوں. رضوان ایک محنتی شخص ہے. یہ کیا ہے؟ ایک مکمل جملہ ہے. یہ مکمل جملہ بھی عربی زبان میں ایک مرکب کہلاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں مرکب تام، یعنی وہ مرکب جس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کو دوسرے الفاظ میں جملہ بھی. ایک مرکب، اسی جملے میں آپ غور کیجئے تو جو جملہ میں دوبارہ بولتا ہوں، رضوان ایک محنتی لڑکا ہے. تو اگر میں صرف اتنا کہوں محنتی لڑکا، تو آپ دیکھیے کہ اس میں بھی ایک سے زیادہ اسم موجود ہیں. محنتی لڑکا، یا کوئی اور اگر مرکب بنا لیں ہم، ذہین لڑکا، خوبصورت لڑکا. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب مرکبات ہیں، لیکن آپ غور کیجئے ان سے بات سمجھ میں نہیں آتی، یعنی پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، پوری بات کنوے نہیں ہو رہی. تو یہ مرکب ناقص کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی ہم تفصیل آہستہ آہستہ پڑھیں گے، لیکن یہ ہم کیوں بتا رہے ہیں کہ جملے میں یہ سب کچھ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے اردو کی مثالوں سے آپ کو سمجھا دی. اگر ہم یہ بتانا چاہیں گے کسی شخص کے متعلق کہ وہ ذہین ہے تو ہم کہیں گے نا یہ ذہین شخص ہے. تو ذہین شخص اصل میں خود ایک خاص قسم کا ایک مرکب ہے جس کی ایک خاص طریقے سے وہ بنتا ہے. کچھ اصول ہوتے ہیں، وہ ہم آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں گے. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ جو مرکب ہم نے پڑھا ہے، مرکب تام اسے جملہ کہتے ہیں، وہ کیسے بنتا ہے. یعنی اس کے بعد آپ الحمدللہ 50% عربی تو سیکھ چکے ہوں گے، کیونکہ جملہ میں نے عرض کیا تھا زبان جملے میں بولی جاتی. تو سادہ ترین جملہ بہت آسان ہوتا ہے. کسی بھی جملے کو اگر آپ کو سادہ ترین، اور خاص طور پر جملہ اسمیہ کو سادہ ترین شکل میں اگر آپ کو بنانا ہے تو دو اسم لیجیے. پہلا معرفہ ہونا چاہیے، دوسرا نکرہ ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں ایک جملہ اسمیہ وجود میں آ جائے گا. جملہ میں اگر عربی میں کہوں، ابھی میں نے کہا کہ ایک ہوا ایک اسم ضمیر ہے، اس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے
وہ انگریزی میں مطلب ہوتا ہے ہی، اور ولد لڑکے کو کہتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں ہوا ولدن تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ ایک لڑکا ہے۔ یہ پورا جملہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے الحمدللہ، عربی آپ کو آگے جملے ایسے ہی بنتے ہیں، یعنی اپنی سادہ ترین شکل میں آپ نے پہلے ایک اسم رکھا جو کہ معرفہ تھا، ہوا، ہم نے پڑھا ہے کہ معرفہ کی ایک قسم ہے اسم ضمیر، اور اگلا جو ہے وہ نکرہ ہے ولد، اس پہ الف لام نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک جملہ بن گیا، وہ ایک لڑکا ہے۔ اب اس کو ٹیکنیکلی ہم کیسے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو جملہ اسمیہ ہم نے ابھی پڑھا ہے ہوا ولدن، اس کے دو حصے ہیں۔ اس کے پہلے حصے کو آپ مبتدا کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو اگر میں بیان کروں تو آپ سبجیکٹ کے نام سے اسے بیان کرتے ہیں۔ سب کو پتا ہے سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، یعنی سبجیکٹ یا مبتدا وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہو۔ ہوا ولدن، تو ہوا کے بارے میں اب آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، وہ کچھ ہے، کیا ہے؟ یہ آپ نے خبر دی ہے، اطلاع دی ہے، ولدن، وہ ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے ہوا جمیل، یہ ایک دوسری خبر ہوتی۔ تو یہ جو ہم بتا رہے ہیں، جسے ہم نے یہاں پر اس مثال میں ایک نکرہ اسم کے ذریعے سے بیان کیا ہے، ولدن یا جمیل، وہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ خبر کیا مطلب؟ کہ جو کچھ بھی ہم نے مبتدا پیچھے چھوڑا ہے، دیکھا ہے، اس کے بارے میں کوئی اطلاع دی جائے، اس کو انگریزی میں پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ مل کے انگریزی میں جملہ بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربی زبان میں اس سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کو آپ مبتدا اور خبر کہتے ہیں۔ یہ بات واضح ہوگی؟ تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ آپ نے عربی کا ایک بڑا حصہ آج سیکھ لیا ہے، آپ نے جملہ بنانا سیکھ لیا ہے، اور میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ زبان جملوں کی شکل میں بولی جاتی ہے۔ اب یہ جملے آہستہ آہستہ کمپلیکس ہوتے چلے جائیں گے، یعنی ہوا ولدن تھوڑا کمپلیکس ہو جائے گا، ہوا ولدن ذکیون ہو جائے گا، ہوا ولدن مجتہدن ہو جائے گا، اور پھر چیزیں اس میں آتی چلی جائیں گی، ایڈ ہوتی چلی جائیں گی، لیکن بیسک اسٹرکچر اصل میں آج آپ نے جملے کا سمجھ لیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ اس کو سمجھ لیجئے، اور اس میں آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو اس کی بہت ساری جو ہے وہ مثالیں آپ کو آہستہ آہستہ آتی چلی جائیں گی۔ مثال کے طور پر بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ جمیل یحب الجمال، حضور نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو وہ جملہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اللہ جمیل۔ اب دیکھ لیجیے ٹھیک اسی اسٹرکچر کو جملہ پورا ہوتا ہے، اللہ جمیل، اللہ خوبصورت۔ تو یہ گویا کہ آپ نے عربی زبان میں جب یہ حدیث پڑھیں گے تو آپ نے حدیث کا اسٹرکچر سمجھ لیا، سادہ ترین میں سمجھیں کہ میں نے جملہ بتایا ہے، یہ بتدریج اس میں چیزیں ہم ایڈ کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے۔